اکاڑے کے غیور مسلمانوں، آج کل اس قاری شکیل الرحمان صاحب کے ادارے کے اندر آ کے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، ان قرآن کے حافظوں کے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے اعزاز ملا، میں ان کے حق کے اندر کچھ کہہ کے چلا جاؤ۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے تمہیں پسند کر لیا اس دولت کے لیے، اس دولت کے لیے جو دولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر اس دولت کو سنبھالتے ہوئے طائف کی گلیوں میں لہولہان ہونا پڑا، زخمی ہونا پڑا۔ ایک وقت آیا بیت اللہ کے صحن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ابو جہل آیا، حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کوئی ہے وہ پہاڑ کے دامن میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کوئی ہے اس اونٹ کی اوجڑی گند بری لا کے اس کے سر پہ ڈال دے، میں اتنا انعام دوں گا۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ بڑا طاقتور گبرو جوان تھا، دونوں ہاتھوں سے اوج اٹھایا اور لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود میرا عزیزو صحابہ میں سب سے چھوٹے قد کا صحابی ہے، بڑا دبلا پتلا سا صحابی ہے، کہنے لگے میں نے دیکھا حضور کا چہرہ چھپ گیا، سر چھپ گیا، میں نے ادھر سے آ کر نیچے جھانک کے دیکھا، نبوت کی زبان بھی نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اونٹ کے اونٹ کو کھینچا، میرے سے کھینچا نہ گیا، میں جلدی سے گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر، میں نے دروازہ بجایا، ننھی فاطمہ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہے، چچا ابا تو گھر پہ نہیں، کسی ابا کا ذکر کرنے آیا ہوں، دیکھ بیت اللہ کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور اونٹ کا جو اس کے سر پہ کافروں نے ڈال دیا۔ چچا پھر تو یہاں کیوں آیا؟ میں عورت ذات ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ بیٹی میں مرد ہو کے بے بس ہوں، میں نے پوری کوشش کی، میرے سے کھینچا نہ گیا، آجا میں تجھے لینے کے لیے آیا، آؤ بیٹیوں اب نہیں آؤ گی تو کب آؤ گی؟ آؤ اپنے ابا کے سر سے گند بڑی اوجڑی اتارو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دوڑی گئی اور جا کے اپنے ابا کو دیکھا، ابا جان میں آ گئی، ایک طرف سے سیدہ فاطمہ نے پکڑا، ایک طرف سے عبداللہ بن مسعود نے پکڑا، جب اونٹ کا اوج اتارا ننھے ہاتھوں سے باپ کے سر کو صاف کیا، کپڑوں کو صاف کیا۔ اماں نے جب حالت دیکھی اپنے ابا کی، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے کمر لگائی اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کے کہنے لگی اللہ جس نے میرے باپ کو ستایا الہی اس کے خاندان میں خوشی نہ دینا، اس کے کنبے میں خوشی نہ دینا، یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا پروردگار عالم ترسا ترسا کے مار، ساری کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا بیٹی بس اپنی زبان کو اپنے منہ کے اندر کر، میری بچی نہ بددعا نہ دے، میری بچی بددعا نہ دے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے پھول کھا کے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میری بیٹی آجا گھر چلے، اللہ کا جا کے شکر ادا کرے، اور میری بچی دنیا والوں کو میرے ساتھ میری انگلی پکڑ اور دنیا والوں کو بتاتی جا میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہے۔ پھر رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں بیٹیوں کو نہ ستانا، میں محمد ضامل بل کے جا رہا ہوں، اگر بیٹی نے اپنے بھائیوں سے تنگ آ کر اپنے باپ سے تنگ آ کر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دیا، کعبے کے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پروردگار عالم بیٹی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ اکاڑے کے غیور مسلمانوں میں آج پیغام دے کے جاؤں گا، کوشش کرو اللہ کرے تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں۔ مولوی صاحب کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے؟ تیری ماں کو کون کھلاتا تھا؟ تیری بیوی کو کون کھلاتا تھا؟ اس کی ماں کو کون کھلاتا تھا؟ تجھے کیا پتا بیٹیاں گھر کے اندر پیدا ہوں، باپ کی چرپائی پہ رونے والی باپ کی چرپائی کی وارث بن جایا کرتی ہیں۔ اکاڑے کے غیور مسلمانوں، جس گھر سے جنازہ اٹھے رونے کی آواز نہ آئے سمجھ لو اندر بیٹی رونے والی کوئی نہیں۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں اللہ اکبر جب مدینے واپس آئے تو یوں کہ نہیں کہہ رہے تھے ہائے میرے چچا کی میت پہ رونے والا ہی کوئی نہیں؟ بے شک رونے سے منع فرمایا، ماتم کرنے سے، چہرہ نوچنے سے، سینے کو پیٹنے سے منع فرمایا، لیکن خود بخود آنکھ سے آنسو نکل جائے اس کے لیے تو منع نہیں فرمایا۔ اپنی اماں کی قبر پر 57 سال کے بعد بیٹھ کے اتنا روئے کہ رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کندھے پہ ہاتھ
ہاتھ رکھا. کملی والے آپ بھی. فرمایا صدیق دیکھ میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا, ماں کی جدائی میں محمد رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگوں کبھی اپنے اللہ کو یاد کر کے رویا کرو, اور اس رونے میں ذرا ہو کی آواز نکال لیا کرو. جیسے بچہ ری ری کرتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے, ایسے ری ری کر پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اور لوگوں پیسے کے لیے روئے, کمیٹی نہ نکلی تب روئے. اور لوگوں کام نہ بنا تب روئے, پلاٹ لاٹری میں نہ نکلا تب روئے. کبھی آخرت کے لیے رو لو, کبھی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنسو نکال لو, کبھی اللہ کی رضا کے لیے رو لو. رات کو جب سونے لگو اور میرے ساتھ اور میرے پیارے, جب رات کو سونے لگو اپنے سارے دل کا حساب لگایا کرو. اگر گناہ زیادہ آ جائے تو رونا شروع کر دیا کرو, یا اللہ آج میرے سے گناہ ہو گئے, پروردگار عالم دنیا کی ہتھکڑی لگی, کوئی سفارشی ہتھکڑی آ کے کھلوا دے گا. اگر گناہوں کی وجہ سے تو نے ہتھکڑی لگا دی, قیامت کے دن چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. آج آپ حضرات کو پیغام دے کے جاؤں گا, آج میرے عزیزوں ایک میسج دے کے جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ گلشن نبوت کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نبی کے مہمان ہیں. اللہ اکبر, ایک اللہ والا, ایک اللہ والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں کسی کو زیارت ہو گئی. رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ کی دعوتیں بڑی کرتا ہے, کبھی ہماری کر دیا کر. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی دعوت میں کہا میری ذات, کہا میری اوقات, کہا میرا گھرانہ. کملی والے میں تو چھاپڑی فروش ہوں, میں تو دھاڑی دار ہوں, میں تو ریڑی بان ہوں, میں تو دوسرے کی دکان پہ ملازمت کرتا ہوں, میرا تو بجلی کے بل کے اندر ساری تنخواہ چلی جاتی ہے, میں اللہ کی دعوت کیسے کروں؟ کہ تجھے پتہ نہیں, سائیکل پہ مزدوری پہ جا رہا تھا, تو نے ایک فقیر کو دیکھا, جیب میں سے 10 روپے نکالے, اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے, تو نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا, یہ اللہ کی دعوت ہے. تیرے دروازے پہ کوئی آیا, اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا, تو نے ڈبے میں سے آٹے کی مٹھی نکال کے دے دی, پتہ نہیں اس نے کھائی ہے بیچی, لیکن تجھے اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل گیا. اللہ اکبر, کسی کو کپڑا پہنا دیا, کسی کے تل پہ چادر اڑا دی. اور میرے میاں اللہ میرے بزرگوں, یہ نہ دیکھا کرو یہ شرابی ہے, یہ کبابی ہے, یہ نہ دیکھا کرو جواری ہے, یہ سوٹا لگاوے گا, یہ سگریٹ پیے گا, بس یہ دیکھ اس نے آ کے تجھے کیا کیا دے اللہ کے نام پر. اللہ اکبر, تو دینے میں دیر نہ کر, رب العالمین تجھے دینے میں دیر نہیں کرے گا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی, یہ تو اللہ کی دعوت ہو گئی, آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا کسی مدرسے میں چلا جائیو, اکاڑے میں کتنے مدرسے ہیں, بنین اور بنات کے مدرسے ہیں, اگر تیرا دل کرے میری دعوت کرنے کو, کسی مدرسے کے طالب علم کو اپنے گھر کی روٹی کھلا دینا, پیٹ اس کا بھرے گا, تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. جب بھی بنانا 2 باغ بنانا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں نے گھر بنا دیا, امام بھیج دے, مدرسہ بنا دیا, مدرس بھیج دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں 2 باغ بنائے, ایک جنتی باغ بنایا, ایک محمدی باغ بنایا. جنتی باغ میں نمازیں پڑھیں گے, محمدی باغ کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے. اور میرے عزیزہ اللہ اکبر, جب بھی کسی علاقے میں مدرسے بناؤ, مسجد بناؤ, کوئی میں نے مسجد کی جگہ دے دی, 2 مرلے 3 مرلے مدرسے کے کمرے کی جگہ دے دو, ایک میں آ کے نماز پڑھیں گے, تجھے اللہ کا گھر بنانے کا ثواب مل جائے گا. دوسرے میں بیٹھ کے بچے قرآن پڑھیں گے, تجھے محمد کے باغ کو سجانے کا ثواب مل جائے گا. 2 نسبتیں میرے بھائی, 2 نسبتیں. پھر ملتا کیا ہے ان کو؟ ان پر خرچ کرنے والوں کو اللہ دے گا کیا؟ جب زکوٰۃ ہی دینی ہے میرے عزیزوں, صدقہ ہی دینا ہے, کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. قاری شکیل الرحمان صاحب ہو, یہ سارے علماء کرام اپنے اپنے مدارس کے مدیر بیٹھے ہوئے ہیں, محتممین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے کان میں آ کے پوچھ لیا, حضرت جی کیا بات ہے, اب بچوں نے کتنے دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا. اللہ اکبر. جاؤ تم بازار میں جاؤ, اللہ غنی کسائی سے بچے کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہو, کا چھوٹا گوشت چاہیے, بکری نہیں لوں گا, بکرا لوں گا, درمیانی عمر کا لوں گا, بڈھا بکرا میں نے کوئی نہیں لینا. اور اپنے لیے تو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے اتنی
اپنی صفائی کر رہا ہے، مدرسے کے طالب علموں کے لیے بیمار بکری لا کے مدرسے کے اندر دے دی کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب کو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ او لوگو اللہ اکبر، جب تک کلیجے کا ٹکڑا کاٹ کے نہیں دو گے اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی، 100 اونٹ کی منی مانگی، 1000 اونٹ کی نہیں مانگی، فرمایا جو بیٹا ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کائنات کے اندر، جو سب سے زیادہ تجھے پیارا لگتا ہے، جسے رو رو کے مانگا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا، 66 سال تک میرے دربار میں ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگا، جب وہ بچہ میں نے دے دیا تیری بغلوں کے برابر پہنچ گیا، جس کو دیکھے بغیر روٹی نہیں کھاتا، جس کو دیکھے بغیر رات نہیں گزارتا، جس کی انگلی پکڑے پکڑے سارا دن لیے پھرتا ہے، لے آ چھری کے نیچے، آج بتا دے بیٹے کی محبت زیادہ نہیں خدا کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹے کے سامنے ذکر کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا، بیٹا بھی تو کوئی عام آدمی نہ تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو تجھے حکم ہوا کر گزر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان میری پرواہ نہ کرنا، ابا جان تیری آنکھ میں آنسو آئے گا، ابا چھری چلاتے تو رو کے دکھائے گا، تیرا بیٹا رو کے نہیں دکھائے گا۔ جب بیٹے نے آنکھیں بند کی، باپ کے ہاتھ سے چھری نہ چلی، ہو لوگوں کوئی دمبا نہیں تھا، کوئی بکرا نہیں تھا، کوئی شکاری جانور نہیں تھا، کوئی کبوتر چڑیا نہیں تھی، 66 سال تک 86 سال کے بابے نے رو رو کے اللہ سے مانگا، جب اس بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے لگی ابراہیم کا ہاتھ ڈگمگا گیا اور یوں کر کے چھری چلا رہے، بیٹے نے آنکھیں کھول کے دیکھا ابا کی داڑھی آنسوں سے بھیگی پڑی۔ اللہ ابا کیوں روئے کا بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے، ابا لگتا ہے پسر کی محبت اللہ کی محبت میں آڑے آ گئی۔ واہ ابراہیم علیہ السلام تیرے گھرانے پر خدا کے 100 سلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام الٹے ہو کے لیٹ گیا، باب پھیر دے تاکہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، تجھے اللہ کی محبت نظر آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم نے دمبے گائے کرتی دیکھی لیکن بیٹا کرتے نہیں دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا جب فرشتے کہنے لگے لا الہ الا اللہ یہ کیا ہو رہا، اسماعیل علیہ السلام نے گلا کٹواتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب باری خدا کی آتی ہے، جس گھرانے کا میں چشم و چراغ ہوں، نہ پھر بیٹے دیکھا کرتے ہیں، نہ اولاد دیکھا کرتے ہیں، نہ بیوی بچے دیکھا کرتے ہیں، پھر تو اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے اور تل کا گوشت بھی اتار کے دے دیا کرتے ہیں۔ او لوگوں جب تک امت کسی یہاں نہیں آئے گی، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا بزرگوں میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتاؤ کیسے ادا کروں۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی موج میں آ گئے، فرمایا شریعت بتلاؤں، طریقت بتلاؤں یا حقیقت بتلاؤں؟ انہوں نے کہا بابا میں نے تو 100-200 زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، مجھے کیا پتا شریعت کیا طریقت کیا حقیقت کیا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، اگر شریعت کے مطابق دینا ہے اللہ اکبر 2.5 روپے دے دے، 97.5 روپے اپنے پاس رکھ، اگر طریقت کے مطابق دینا ہے 97.5 دے دے، 2.5 روپے اپنے پاس رکھ، اگر حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سارے کا سارا دے، صدیق کی طرح گھر کا مال سمیٹ کے دے دے، تل کے کپڑے اتار کے دے دے، تو تل کے کپڑے اتارے گا خدا کا سلام تیرے دروازے پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔